خدا نے تعالیٰ پورے قرآن کریم کے اندر بار بار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دیکھو تمہارا جو اصلی دشمن ہے وہ شیطان ہے. شیطان کا دھوکہ بس اتنا ہوتا کہ یہ حق ہے جو اللہ کی طرف سے، یہ باطل ہے جو شیطان کی طرف سے، تو معاملہ ہی ختم کر دو. اچھا ہمیں معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. شیطان کا دھوکہ اس سے زیادہ شدید ہوتا ہے. پہلے دن سے جب سے شیطان نے دھوکہ شروع کیا ہے اسی کو ملا کر کیا ہے، حق کو اور باطل. شیطان کبھی بھی یہ نہیں کرے گا کہ وہ لوگوں سے کہے گا میں باطل ہوں یہ کرو، یہ نہیں ہوگا. حق بن کر آئے گا، دھوکہ دے گا. اچھا آپ کے لیے اور میرے لیے یہ امکان ہے کہ باطل بن کے آئے گا؟ نہیں، حق بن کے آئے گا. یہ میں کیسے پہچانوں کہ مجھے یہ دھوکہ نہیں ہوا ہے؟ اچھا کیا میں یہ کہہ کر اپنے آپ کو مطمئن کر لوں کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں؟ اگر میں تھوڑا سا بھی دیندار ہوا اور شیطان مجھے کہتا 5 وقت کی نمازیں چھوڑو تو میں پہچان نہیں لیتا کہ یہ باطل ہے. شیطانی فرد میرے نزدیک آئے اور مجھ سے کہے مولانا آپ 5 وقت کی نماز چھوڑ دیں، صحیح میں اسے مان لوں گا. میرے تو جسے کہتے ہیں تھوڑے بہت بھی اگر عقل و شعور میں کوئی طاقت ہوئی تو میں فون اینٹیناز کھڑے ہو جائیں گے کہ بھائی یہ کوئی شیطان ہے جو مجھ سے کہہ رہا ہے 5 وقت کی نماز چھوڑ دو، صحیح ہے میں فوراً ہوشیار ہو جاؤں گا کہ نہیں یہ باطل ہے. اچھا شیطان مجھے جو دھوکہ دینے آئے گا جس کو پتہ ہے کہ میں باطل کو اتنی جلدی اتنا چھوٹا ہوا تو پہچان لوں گا، وہ ایسے مجھے دھوکہ دے گا کہ 5 وقت کی نماز چھوڑو؟ نہیں. میرے سامنے اگر اس کو دھوکہ دینا ہے تو نمازی بن کے آنا ہوگا. اچھا مجھے جو دھوکہ دینے آئے گا وہ دعائے کمیل کا منکر بن کے آئے گا. اگر کوئی آئے کہ میں دعائے کمیل نہیں مانتا تو میں اس کو ویسے ہی ایک تھپڑ لگا کے بھیج دوں گا کہ تو ہے کون بھائی، میری ساری زندگی دعائے کمیل کے اوپر گزر رہی ہے. مجلس کے خلاف بن کر آئے میں دھوکے میں آؤں گا. ساری زندگی میں نے میرے باپ نے گزار دی مجلسیں کرتے ہوئے، اب میں بے مجلسی کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا تسلیم ہو جاؤں گا؟ نہیں ہوں گا ایسا. یہ کہہ کر دھوکہ دے سکتا ہے کہ دیکھو امام وقت کی نصرت کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہیے. اب اس بڑھاپے میں نہیں ہو پائے گا، اتنی عمر گزرنے پہ اب نہیں ہو پائے گا. کیونکہ انسان جس چیز کو جوانی میں لے لیتا ہے وہ اس کے مرتے دم تک آئیڈیل کے طور پہ چلتی ہے. تو ہم لوگ مثال کے طور پر جب اپنی جوانی میں رہے تو ہم نے مثال کے طور پر امام خمینی کو دیکھ لیا، انقلاب کو دیکھ لیا، اس میں دینداری دیکھ لی، اس میں امام وقت کی نصرت دیکھی، دعائے سلامتی، دعائے عہد اور یہ سب چیزیں ہم نے دیکھ لی. اب شیطان اگر ان کے خلاف لے کر آئے میرے سامنے یہ تو میں فوراً پہچان جاؤں گا کہ یہ گڑبڑ ہو گئی، یہ شیطان. اب اگر مجھے شیطان دھوکہ دینے آئے تو کیا کرے؟ اس کو ان سب کے ساتھ آنا ہوگا. اس کے بغیر آئے گا تو میں پہچان جاؤں گا. بلکہ میں آپ کو عرض کر دوں اب اس کو امام خمینی کا بھی نام لینا پڑے گا کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں تقویٰ اور پرہیزگاری کی نشانی ان کو دیکھا ہے. آغا بہجت کا نام لے یا نہ لے؟ موسٹ پروبیبلی لے ورنہ میں پہچان جاؤں گا. اچھا جب وہ یہ سارے کام کر لے تو یہ تو بہت اچھا شیطان ہو گیا، تو مومن ہو گیا. ویسے نہیں، اس کے پیچھے بھی اپنا کام کر سکے گا. وہ کیا کرے گا؟ ابھی نماز کہہ رہا ہے، دعا بھی کہہ رہا ہے، عبادت بھی کہتا ہے، امام وقت کی نصرت بھی کہتا ہے. اچھا پھر گڑبڑ کیا کر رہا ہے یہ تو شیطان رہا ہی نہیں. پھر نہیں، ابھی بھی کچھ پوائنٹس ہیں. وہ جو شیطان میرے سامنے ان تمام چیزوں کے ساتھ آئے گا وہ مجھے کہاں پہ بہکائے گا؟ تو اب یہاں پر میرے جیسا طالب علم یہ سوچتا ہے کہ دیکھو بھائی اب یہ بے نمازی تو نہیں بنا پائے گا، کچھ چیزوں پہ مجھ سے کمپرومائز کروانے کی کوشش کرے گا، میں ہوشیار ہوا تو پکڑ لوں گا. مثال کے طور پر 5 وقت کی نمازیں تو نہیں چھڑوا سکے گا، یہ امکان ہے کہ فجر کی چھڑوانے میں کامیاب ہو جائے. ہاں کافی لوگوں کے لیے یہ امکان ہے. ان کو کیا کہے گا؟ ان کو یہ کہے گا تم قضا کر کے پڑھ لو. قضا کر کے پڑھ لو، پڑھ تو لی نا بلاخر. 5 وقت کی چھڑوا لے گا؟ نہیں، 5 وقت کی نہیں چھڑوا پائے گا. اس کا ضمیر اتنا زیادہ اس کو جھنجھوڑے گا کہ شیطان کو یہ بات بھی بھگا دے گا. تو شیطان تو لمبی مدت کی حکمت عملی لے کے چلتا ہے نا، اس کو ایک دن تھوڑی دھوکہ دینا ہوتا ہے، اس کو تو ساری زندگی دھوکے میں رکھنا ہوتا ہے. تو وہ اتنی دشمنی نہیں کرتا کہ سامنے والا پہچان لے. تو اسے کیا کہے گا؟ 4 وقت صحیح وقت پہ پڑھ لو، 1 وقت اگر قضا کر بھی دی تو کیا ہوا؟ کر دو. اچھا وہ جو قضا کی ہے وہ بھی اتنا برا نہیں ہوا ہے، مثلا زور اثر میں پڑھ لینا، یہ کروائے گا یا نہیں کروائے گا؟ ہاں یہ کروائے گا. انصافاً بتائیے گا کروا رہا ہے یا نہیں کروا رہا ہے؟ معلوم ہے کروا رہا ہے. ایک اور کام کروا سکتا ہے. مثلا میں وہ ہوں جو نماز پڑھتا ہوں، میں وہ ہوں جو دعا پڑھتا ہوں، ہر روز قرآن پڑھتا ہوں. کہے گا نہیں جب اتنا پڑھ لیتے ہو تو ہر روز قرآن نہیں پڑھا تو کیا ہوا؟ ویسے بھی قرآن عربی میں سمجھ میں ویسے ہی نہیں آتا. اچھا وہ جو اللہ کے رسول نے کہا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، اس کا کیا ہوگا؟
ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، دونوں کو تمسک کرو. یہ کہاں تمسک کر رہا ہے؟ اتنے دھوکے میں کامیاب ہو جائے گا کہ اگر نہیں تم اہل بیت کے ساتھ ہو نا، اگر قرآن نہیں بھی پڑھا تو کیا ہوا، اور آپ قرآن کے ساتھ ہو. اہل بیت نے بھی قرآن ہی سکھایا ہے. اگر اللہ کے رسول نے اس کو کافی سمجھا ہوتا تو ایک کو کیوں نہیں کہا، دو کو کیوں کہا؟ کیوں کہا تھا ما ان تمسکتم بہما، دونوں سے اگر تمسک کرو گے تو میری زندگی میں قرآن کیوں نہیں ہے؟ یہ شیطان کا کام کرنے کا پوائنٹ نہیں ہے کیا؟ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرے گا. جس قوم کو قرآن کے دھوکے میں اہل بیت سے دور کرے اس کو قرآن کے ذریعے اہل بیت سے دور کرے گا. جس کو اہل بیت کے ذریعے قرآن سے دور کرے اس کو اس طرح کرے گا. اور اس کا کام کیا ہے؟ دونوں میں تفرقہ ڈالے. وہ یہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا. رسول اللہ نے احساس کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ بالکل احساس کیا تھا. ہمیں وارننگ دی تھی یا نہیں دی تھی؟ قطعاً وارننگ دی تھی. پھر ہم سمجھ کیوں نہیں سکے تھے؟ اس کو ہم کہتے ہیں فتنہ. اگر وہ آ کے ہم سے کہتا نا تم قرآن کے منکر بن جاؤ، کبھی بھی نہیں بنتے. عملاً اس نے ہمیں دور کر دیا اور ہم بھی نہیں پکڑ پائے. ابھی میں عبادتوں کی بات کر رہا ہوں صرف. تو مثلا عبادتوں میں 5 وقت کی نمازیں تو مجھ سے نہیں چھین سکے گا، 1 وقت کی تو چھین لے گا. تو وہ اپنی اسی کامیابی کو کہے گا چلو میں نے زمینہ تو بنا لیا، اگلی نسل کو 5 سے چھینوں گا. اس نسل سے 1 چھینی ہے، اگلی نسل سے 5 چھینوں گا. وہ تو لمبی مدت کی سوچتا ہے نا. اس نسل سے قرآن چھینا ہے، اگلی نسل سے دوسری بازے ثقل پہ حملہ کروں گا. وہ لمبی مدت کی سوچتا ہے. اور اللہ کے رسول کو پتہ ہے کہ اگر 1 چھنا تو دوسرا بھی چلا جائے گا. اس لیے رسول خدا کہہ رہے ہیں مجھے دونوں چاہیے، دونوں سے تمسک چاہیے. یہ شیطان کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرے گا. کر لیا یا نہیں کیا؟ کافی حد تک ہوگا. اب میں آتا ہوں اعمال کی طرف. اللہ کے رسول جب کسی کو مسلمان ہونے کی دعوت دیتے تھے تو اس سے ایک پہلی بیعت لیتے تھے. اچھا وہ جو پہلی بیعت تھی وہ کیا تھی؟ نہ اس میں قرآن تھا کیونکہ ابھی قرآن تھوڑا سا نازل ہوا تھا، نہ اس میں نماز تھی، نہ اس میں روزہ، کچھ واجب ہی نہیں تھا اس وقت. وہ جو پہلی بیعت تھی وہ کیا تھی؟ سادہ باتیں کہتے تھے. دیکھو تم اللہ پہ یقین کرو، میری نبوت پہ ایمان لے آؤ، آج سے جھوٹ مت بولنا، مکاری مت کرنا، امانت میں خیانت نہیں کرنا، ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنا. اللہ کے رسول پہلی بیعت میں یہ ساری باتیں کرتے تھے. آہستہ دین کی تفصیلات آتی چلی گئیں، اللہ کے رسول لوگوں کو دین دیتے چلے گئے. اب ایک اور مشکل آ گئی. یہ جو امام زمانہ کی نصرت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس نے اس پہلی بیعت پر عمل کرنے میں حق ادا کر رہا ہے. مثلا سادہ سی ایک بات ہے، اپنے جیسوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، سب کے لیے عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ بھائی میں امام زمانہ کی نصرت کر رہا ہوں، غلط بیانی تو نہیں کرتا. اگر غلط بیانی نہیں ہو رہی ہوتی تو ایک ہی واقعے کے اوپر 5 اوپینینز آنا ناممکن تھا. اور ہمیں معلوم ہے کہ ہیں، کوئی تو غلط بیانی کر رہا ہے نا. جو 5 اوپینینز آ رہی ہیں ان کی طرف سے آ رہی ہے، تو سب امام زمانہ کی نصرت کے دعوے دار بھی ہیں. 5 تفاسیر کی بات نہیں کر رہا، تفاسیر تو 50 بھی آ سکتی ہیں. ایک ہی بات کے اوپر عینی رائے اگر 5 آ رہی ہوں، 2 بھی آ رہی ہوں، اس کا مطلب ہے قطعاً ایک غلط ہے. تفاسیر کی بات نہیں کر رہا ہوں، تفاسیر 50 بھی آ سکتی ہیں، اس کا مطلب ہے غلط بیانی چل رہی ہے. اچھا جو کوئی تھوڑا سا بھی معاشرے کے اندر اٹھے بیٹھے، میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، ذرا سا بھی نام لیتا ہوں تو کچھ دوست خفا ہونے لگتے ہیں، کسی بھی ایسی سیٹ اپ کے اندر، سیٹ اپ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی کے نام کا حصہ ہی نہیں ہوگا، ورنہ میں کہتا پارٹی، کہتا فلاں فلوں تو کسی کے نام میں آ جاتا. کسی بھی تھوڑے سے ہمارے معاشرتی مذہبی سیٹ اپ کا حصہ بنے تو فوراً ایک بات سمجھ جائے گا، غلط بیانی تو ہوتی ہے، غلط بیانی تو ہوتی ہے. معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آپ سے مدد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہرحال آپ کا اور ہمارا مسئلہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے یہاں تک بھی اپنے انہی کانوں سے عیناً ایسے دیندار لوگوں سے کہ جو امام کے علاوہ بات ہی شاید نہ کریں، یہ کہتے سنا ہے کہ مولانا سیاست میں تھوڑا بہت جھوٹ ہونا ہوتا ہے. اللہ شاہد ہے، ممبر پہ بیٹھا ہوں، یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے متدینین سے. جس اجتماعی مذہبی سیٹ اپ کے اندر یہ فکر چل رہی ہو، اور یہ اس کے رہنماؤں کی باتیں ہیں، عام لوگوں کی باتیں نہیں ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ تھوڑی بہت غلط بیانی تو سیاست کا حصہ ہے، کرنی پڑتی ہے، اور عملاً بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی یہ تو ہو رہا ہے. اچھا اب اس کے بعد میں یہ کہوں کہ یہ لوگ امام زمانہ کی نصرت کر رہے ہیں، یہ امام زمانہ کی نصرت ہو رہی ہے.
تو مجھے معلوم ہے شیطان نے دھوکہ یہیں سے دینا ہے. شیطان مجھے 5 وقت کا بے نمازی انشاءاللہ نہیں بنا سکے گا، نہ آپ کو بنا پائے گا، لیکن یہ کر سکتا ہے کہ کسی مصلحت کے نام پر جھوٹ بولنے والا بنا دے. یہ کر سکتا ہے اور یہ وہ کر لے گا. اچھا مثال کے طور پر ایک بہت سادہ سی بات ہے ہمارے دین کے اندر، وہ یہ کہ جو اندر رکھو وہی باہر کہو. جب ہمارے ایسے سیٹ اپس کے اندر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں جس میں گڑ جوڑ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہوتا ہے، تو جو اندر ہوتا ہے وہی باہر ہوتا ہے ایسا نہیں. یہ دکھانے کا کچھ رکھتے ہیں، بتانے کا کچھ اور رکھتے ہیں. شیطان یہ دھوکہ نہیں دے پائے گا مجھ جیسے کو جس نے اپنی جوانی سے امام زمانہ کا نام لینا شروع کیا تھا کہ وہ مجھے امام زمانہ کے نام سے دور کرے. انشاءاللہ فی الحال تو لگتا ہے کہ نہیں دھوکہ دے پائے گا. بے نمازی بنائے یہ نہیں کر پائے گا انشاءاللہ. جو مجھ سے کرنے کی کوشش کرے گا وہ یہ کہ بھائی ایسا ہے 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہو، 4 صحیح وقت تو پڑھ لو، اگر 1 دیر بھی ہو بھی گئی تو کیا ہوا، تھوڑی دیر سے پڑھ لو، تھوڑی بے توجہی بھی چلے گی، کوئی بات نہیں، آج مشغولیت زیادہ تھی، یہ کرے گا. قرآن کریم کمپرومائز کر لو، کوئی بات نہیں، اوور آل تم قرآن کے راستے پر ہو، صحیح چلے گا. تھوڑی بہت غلط بیانی یہ چلتی ہے، یہ معاشرے کا حصہ ہوتا ہے. تھوڑی بہت معذرت کے ساتھ منافقت ہاں چلتی ہے، کوئی بات نہیں، اندر کو چور رکھو باہر کو چور رکھو، کوئی بات نہیں. تھوڑا بہت کسی کا حق ادھر ادھر ہو بھی گیا، کوئی بات نہیں، یہ چل جائے گا. شیطان ہمارے ساتھ یہ کرے گا.